مامون کے خلق قرآن کے عقیدہ کے مقابل امام احمد بن حنبل سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ آپ نے معتزلہ کی فلسفیانہ تعبیرات سے اظہار بیزاری کا کھل کر اعلان کیا اور کلام اللہ، روایت باری اور اس جیسے مسائل کی تعبیر وہی بتائی جو اسلاف سے چلتی آ رہی تھی۔ لیکن معتزلہ فرقے کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی تھی اور لوگوں کے اذہان پر اتنے قابو ہو چکے تھے کہ مامون کے بعد اس کے جانشین معتصم باللہ نے بھی اسی روش کو اپنایا اور اس حق گوئی کی پاداش میں امام احمد بن حنبل کو جیل میں بھیج دیا۔ امام احمد بن حنبل سے اس افکار کی تائید چاہی گئی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا اور کوڑوں سے شدید زد و کوب ہوئے۔ امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی نے امام احمد بن حنبل کی اس بے مثال عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ معتصم کے بعد واثق باللہ ایک عرصے تک خلق قرآن کے عقیدے پر قائم رہا، مگر پھر شام کے شہر ازنا کے ایک عالم ابو عبد الرحمن ازدی، جو استاد امام ابو داؤد اور امام نسائی ہیں اور جنہیں قاضی احمد بن ابی داؤد نے گرفتار کیا تھا، کو برسر دربار بحث میں کھلی شکست دی۔ چنانچہ واثق باللہ نے خلق قرآن کے عقیدے پر سختی ترک کر دی۔ واثق کے بعد خلیفہ متوکل نے اہل سنت والجماعت کے شعائر کو دوبارہ زندہ کیا۔ معتزلی عقائد اور فلسفیانہ نظریات کی جگہ قرآن و سنت کو رواج دیا گیا۔ اس طرح سرکاری سطح پر اعتزال اور فلسفے کو پسپائی ہوئی۔ قاضی ابراہیم محمد بن تیمیہ کا قول ہے کہ 3 خلفاء نے کارنامہ کر دکھایا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے امت کو زندہ کیا اور دین کی تجدید کی۔ تیسرا متوکل، جس نے معتزلہ جیسی بدعت کو مٹا کر سنت کو زندہ کیا۔ تیسری صدی ہجری کے اختتام اور چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں امام ابو الحسن الاشعری، جو خود پہلے ایک معتزلی عالم تھے، سابقہ بدعقیدگی کو ترک کر کے اہل سنت والجماعت کے ترجمان بن گئے۔ انہوں نے عوامی سطح پر بھی اسلام کے خلاف اس نظریاتی حملے کا بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے معتزلہ کو انہی کی بات چیت، انہی کی زبان میں جواب دیا اور محدثین کی طرح عقلی مباحث کو ترک کیا۔ اس کے بعد ان کے شاگرد امام موسیٰ ماتریدی نے عالم اسلام کے سب سے بڑے ماہر علم الکلام کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ معتزلہ سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے ابو الحسن الاشعری کے پیروکار کے اسلوب میں کچھ تشدد شامل ہو گیا تھا، جس سے بعض مسائل میں خود اہل سنت کے دلائل پر حرف آتا۔ ماتریدی نے اس سے دور کر کے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو مزید محکم کیا۔ اس کے بعد قاضی ابو بکر بقلانی، شیخ ابو اسحاق اسفرائینی جیسے متکلمین نے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ امام الحرمین جوینی نے بھی اپنے دور میں نظریاتی و اعتقادی فتن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وہ متکلم اور مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث، فقیہ اور مفسر بھی تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں مدرسہ نظامیہ بغداد، جسے ملک شاہ سلجوقی کے وزیر النظام ملک طوسی نے قائم کیا تھا، اہل سنت کا سب سے بڑا مورچہ بن گیا۔ اس مدرسے کے صدر ابو اسحاق شیرازی بھی تھے۔ 4تھی صدی ہجری تک گمراہ فرقوں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے علمی میدانوں میں نہایت وسیع تحقیقاتی کام کیے گئے جو انتہائی ثمر آور ہوئے، مگر باطل قوتیں اس کے باوجود خاموش نہیں بیٹھیں۔ وہ اندر ہی اندر مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے کوششیں کرتی رہی۔
انہوں نے اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ایک بار پھر فلسفہ اپنایا، لیکن اب کی بار انہوں نے نئے انداز میں کام شروع کیا۔ صدیوں میں مذہب کی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے فلسفے کو مذہبی بحثوں میں استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ اقلیت پسند معتزلی علماء عقل کی بالادستی کا پرچم بلند کرنے کے باوجود قرآن، حدیث اور فقہ کو امر و نواہی مانتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ دین کو عقل کے ساتھ اس طرح چلایا جائے کہ یونانی فلسفہ اسلام کا وکیل نظر آئے۔ اگرچہ وہ اس کوشش میں ناکام رہے اور اسلام کی صحیح وکالت کرنے کی بجائے خود کج فکری کا شکار ہو گئے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں فلسفے کے دریا سے جو تازہ لہریں ابھریں، ان کے پیچھے اسلام اور مذہب کو پس پش ڈالنے بلکہ کل عدم تصور کرنے کا جذبہ ویسے ہی کار فرما تھا جیسے یونانی فلسفیوں کے دل و دماغ میں۔ اس نئی سوچ کی فکر کی داغ بیل ان مسلمان فلسفیوں کے ہاتھوں پڑی جنہوں نے فلسفہ کی کتب کو تراجم کی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان کی تشریح بھی کی۔ ان میں ابو یعقوب کندی، ابو نصر فارابی سر فہرست ہیں۔ فارابی نے وہ عالم اسلام میں ارسطو کا سب سے بڑا ترجمان اور شارح تھا۔ وہ ارسطو سے بے حد متاثر تھا، اس لیے اس نے اس کے افکار پر جرح و تنقید کی کوئی خاص کوشش نہیں کی بلکہ تقلیدی انداز میں ان کی تدوین و تشریح کر کے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس منطق و فلسفے کو اثر نو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ مدون کیا کہ ہزاروں علماء ان علوم کی تحصیل میں لگ گئے۔ اس لیے فارابی کو یونانی علم کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں حکیم ابو علی سینا نے حکمت کا قلم دان سنبھالا اور یونانی فلسفے کے افکار کی بڑی پیمانے پر اشاعت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن سینا نے طب کے میدان میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلسفے کے ذریعے عالم اسلام میں تشکیک اور آزاد خیالی کی جو زمین ہموار کی، اس پر اباحیت اور بے دینی کے سوا کوئی اور فصل نہ اگ سکی۔ فلسفے کا طبقہ اگرچہ اعلانیہ طور پر مذہب کا منکر نہیں تھا مگر عملاً دین اور شریعت کو بیکار چیز سمجھتا تھا۔ بنیادی طور پر ارسطو اور افلاطون کی طرح صرف عقل کی کامل برتری کا قائل تھا۔ جو لوگ فلسفیانہ علوم کی رغبت کی دکھانے لگے ویسے ویسے اللہ، رسول، مذہب اور شریعت کی وقت دلوں سے رخصت ہوتی گئی۔ عملی زندگیوں میں بھی فسق و فجور عام ہو گیا۔ پانچویں صدی ہجری میں جس طرح بغداد کا مدرسہ نظامیہ اہل سنت کا سب سے بڑا مورچہ تھا، اسی طرح بغداد میں اخوان الصفا کے نام سے ایک خفیہ مدرسہ قائم تھا جو ملحدین اور اباحیت پسندوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس مکتب کی بنیاد چوتھی صدی ہجری کے وسط میں رکھی گئی۔ اس مدرسے کا منشور تھا بلا شبہ اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں سے آلودہ ہو چکی ہے، اسے پاک کرنے کے لیے فلسفے سے رہنمائی لیے بغیر چارہ ممکن نہیں۔ اس مکتب کے مفکرین صرف نوجوان اور طالب علموں کو خفیہ طور پر دعوت دے کر اپنا ہم خیال بناتے، جیسا کہ آج کل بہت سے فتنے نوجوان نسلوں کے اذہان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ پختہ عمر مسلمانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کا ایسے جدت پسندانہ بلکہ ملحدانہ سوچ کو اپنانا بہت مشکل تھا۔ اس مکتب کے سرگنوں نے وقتاً فوقتاً مختلف چھوٹی چھوٹی کتب تصانیف کی جن کی تعداد 52 ہے۔ یہ کتب خراسان سے اندلس تک جدت پسندی، الحاد اور تشکیک کے بیج بوتی رہی۔